بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسک حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 22 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید، اور ان پروگرامز میں آپ سب بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب سے براہ راست لائیو سوال کر سکیں۔ اور اسی سلسلے میں آج پھر سے ہمارے پینل میں موجود ہیں حسن الیاس بھائی۔ سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، اللہ کا بہت شکر، عنایتیں دعائیں آپ حضرات کی۔ بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی جب تک ہمیں باقی آڈینس جوائن کرتی تب تک ابتدا میں ایک چھوٹا سا سوال رکھنا چاہوں گا۔ یہ سوال سے زیادہ اعتراض سمجھ لیں اس کو۔ وہ ابھی حال ہی میں ہمارے ایک روایتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک مسلمان بھائی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے غامدی صاحب پر ایک اعتراض کیا۔ وہ اعتراض بیسیکلی یوں تھا کہ غامدی صاحب میں انفرادی مورل کریج دکھانے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی مذمت کر سکیں، کیونکہ اب تو پوری دنیا نے لائیو یہ چیز دیکھ لی ہے کہ کیسے امریکہ نے انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک سوورن ملک کے سٹنگ پریزیڈنٹ کو اٹھا کر گرفتار کر لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد باقاعدہ بہت سے دیگر ممالک کو، کیوبا کو، گرین لینڈ تک کو یہ دھمکی دی گئی کہ ہم تم پر قبضہ کر لیں گے۔ تو ان کی یہ ایکشنز، ان کے یہ دھمکیاں نہ صرف مورل گراؤنڈ کو بلکہ لیگل گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ایسی کنٹری جو کہ انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرتی ہے، کسی قانون کو مانتی نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مہذب فاتح ہے؟ اور اسی کے ساتھ جو دوسرا اعتراض کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ خدارہ ہمیں یہ سمجھائیں کہ آپ طاقت کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آج امریکہ طاقت کے اندر ہے تو آپ اس کی تعریفوں کے اندر پھول باندھتے ہیں، اور ریاستوں کا کمپرومائز کرنا تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن ایز این انڈیویجول، ایز اے اسکالر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ صرف حق کا ساتھ دیں۔ جی جناب، بہت شکریہ۔ دیکھیے، دنیا میں تنقید کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جیسے دوسرے کا موقف ہے اس کو ویسے بیان کیا جائے اور اس پر اپنی تنقید پیش کی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دوسرے کا موقف ہے پہلے اس کو بگاڑا جائے، اپنے ذہن سے اس کے اندر اختراعات شامل کی جائیں، اس کے جو لازم منطقی مفروضے پر مبنی نتائج ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کی بنیاد پہ اپنے تنقید کے نشتر چلا دیے جائیں۔ یہ دو ہی طریقے دنیا میں ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے استاد سے یہ سیکھا ہے کہ جب کبھی بھی خود تنقید کرنی ہے یا تنقید کا جواب دینا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے کا موقف کیا ہے۔ جو اس کا موقف ہے اس موقف کو پہلے اسے تسلیم کرنا چاہیے ہے، اس کو اون کرنا چاہیے ہے، اس کے بعد آپ کی گزارشات، آپ کی تنقیدات سر آنکھوں پر۔ ہمارا جو بالعموم اس حوالے سے موقف لوگ بیان کرتے ہیں وہ ہمارا موقف نہیں ہے، اس لیے جب وہ ہمارا موقف نہیں ہے تو جس کے موقف پہ وہ تنقید کرتے ہیں وہ لوگ اس کا جواب دیں۔ ہمارا موقف اس سے بالکل مختلف ہے جو بالعموم مسلمان سمجھتے ہیں، اور میں ان میں سے کسی شخص کی نیت پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بالخصوص مذہبی طبقات کے، انہوں نے چیزوں کو حقیقت کے اندر اتر کے سمجھنے کی جو تربیت ہے اس سے ہماری قوم کو مفقود کر دیا ہے، اور ہمارے ہاں جو مناظرے کی ایک فضا پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں لوگوں کو متوحش کرنا، پبلک کے اندر آ کے ان کے غلط مواقف پیش کرنا، اس کی بنیاد پہ ان پہ تنقیدات کرنا، یہ علم کا اسلوب نہیں ہے۔ علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے پہلے اگلے کا جو موقف ہے اس کو سمجھیں، اس کے پس منظر کو جانیں، اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں، اس نے پوری بات کیا بیان کی اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس پر جو آپ کی تنقیدات ہیں وہ پیش کریں۔ میں نے آج سے چند سال قبل ایک بڑی طویل گفتگو کی کراچی کے اندر ایک پوڈ کاسٹ میں، جس میں بتایا کہ دنیا میں یہ کیا عالمی منظرنامہ ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، اور یہ منظرنامہ ہمارا جو ماضی ہے اس دنیا میں انسانوں کا اس سے کیسے مختلف ہے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے میں نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر ہماری حکومتیں تھیں، ہم آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرتے تھے۔ 17ویں صدی کے اندر اس کا زوال شروع ہوا، صفوی سلطنت ہو، مغلیہ سلطنت ہو، عثمانیہ سلطنت ہو۔ اس زوال کے بعد بتدریج 1920 میں ہماری سے مراد مسلمانوں کی
اور وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اگرچہ فاطمی ہمیشہ مغلوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے تھے، مغل عثمانیوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے تھے، حکومتیں انسانوں کی تھیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم اگر دنیا کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری بھی کہیں پر عالمی حکومت ہے یا ہم بھی دنیا کے اسٹیج پہ فیصلہ سازی میں شریک ہیں، تو 1920 میں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا میں 2 بڑی عالمی جنگیں ہوئیں۔ ان عالمی جنگوں کے نتیجے میں کچھ فاتحین ابھر کے سامنے آئے جنہوں نے ان جنگوں میں فتح حاصل کی۔ ان فاتحین کا موازنہ کیا ہے جو اسی دنیا کے اندر ماضی کے اندر فاتحین سامنے آتے ہیں ان سے، اور موازنہ کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ پہلے جب لوگ فتح کرتے تھے تو وہ فتح کو بنیادی طور پر اپنا استقرار حق سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا آزاد ہے، جس کے پاس طاقت ہوگی وہ آئے گا، لوگوں کو مارے گا، اس پر قبضہ کرے گا، اور یہ قبضہ جسٹیفائڈ سمجھا جاتا تھا دنیا کے ضمیر میں۔ یعنی کوئی ایسی نیشن نہیں گزری ماضی میں کہ جس نے کسی پر حملہ آور ہونے کے لیے بھی کوئی جسٹیفیکیشن دی ہو۔ طاقت ہی جسٹیفیکیشن ہوتی تھی کہ میرے پاس طاقت ہے تو میں آگے بڑھوں گا اور گرد و پیش کی ریاستوں پہ طاقت کروں گا اور ان کو اپنا باج گزار بنا لوں گا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ہوتا چلا آیا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ جو فاتحین تھے، دوسری عالمی جنگ کے فاتحین تھے، انہوں نے مل کر باہمی طور پر یہ طے کیا کہ دنیا کو اگر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں آپس میں جو فاتحین ہیں ان کو کچھ اخلاقیات طے کر لینی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں کچھ نارمز بنے۔ یہ جس چیز کو آپ انٹرنیشنل لاء کہتے ہیں یا جس چیز کو آپ دنیا کا عرف کہتے ہیں یا دنیا کا قانون کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ طاقتوروں کے درمیان بیٹھ کر ہونے والے سمجھوتے کا نام ہے۔ انٹرنیشنل لاء قرآن مجید کی طرح آسمان سے نازل ہو کے انسان کی فطرت سے نہیں پھوٹا، وہ انسانوں نے بنایا ہے۔ اور کن انسانوں نے بنایا ہے؟ ان انسانوں نے جنہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ سب سے پہلا سوال انٹرنیشنل لاء پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ بنانے کا حق کس نے دیا؟ اگر انٹرنیشنل لاء اس دنیا میں ہم سب انسان ہیں تو یہ تو 6 ارب لوگوں کی تائید اور تصویب سے انٹرنیشنل لاء بنے گا۔ یہ کون سا انٹرنیشنل لاء ہے جس کے اندر آپ ایک نیم خود مختار ادارہ بنا دیتے ہیں اقوام متحدہ کا اور 5 طاقتوں کو اس میں ویٹو دے دیتے ہیں؟ یعنی علم، اخلاق، انصاف، قانون، کسی طریقے سے اس کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے انسانیت کا ضمیر؟ تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا کے اندر اس طریقے سے انصاف کی بہار آ گئی ہے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ سب لوگ ٹھیک ہو گئے اور انسان اپنی جبلتوں کا غلام نہیں رہا۔ سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ جیسا ماضی میں ہوتا تھا، فاتحین فتح کرنے کے بعد پھر ان علاقوں کو اپنے تغلب میں رکھتے تھے، وہ ان کے مالک ہوتے تھے، وہ ان کو بانٹتے تھے ریوڑیوں کی طرح۔ لیکن عالمی عرف کے اندر یہ تبدیلی آئی، کچھ مغربی مفکرین کے یہاں تبدیلی آئی، لوگوں نے فلسفے پیش کیے، ان فلسفوں کو اپنایا، وہ کرتے کرتے آپ کے سیاستدانوں تک پہنچے۔ انہوں نے اپنے جو آئین ہیں، دساتیر ہیں، قوانین ہیں، معاملات میں ان کی کچھ ریفلیکشن شو کی، تو اس سے یہ کچھ اقدار پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی بحث، یہ انسان کے حق کی خود ارادی کی بحث، یہ جمہوریت کی بحث، یہ قانون کی حکمرانی کی، یہ بحثیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ یہ بحثیں کنہوں نے پیدا کی؟ وہ جن کے ہاتھ میں طاقت تھی، وہ جن کو غلبہ حاصل تھا، وہ جو فاتح عالم تھے، ان لوگوں نے یہ بحثیں پیش کر کے ادارہ سازی کی بنیاد رکھ اقوام متحدہ خود امریکہ نے بنائی، اور بنانے کے بعد دنیا کے ممالک کو اس میں رکنیت کے طور پہ شامل کیا، لیکن یہ طے کر لیا کہ میں فاتح ہوں، اس میں میری حیثیت یہ ہے کہ میرے فیصلوں کو آپ نے چیلنج نہیں کرنا۔ اگر آپ میرے فیصلوں کو چیلنج کر کے میرے مقابلے میں آئیں گے تو وہ فیصلے میں دنیا میں روبہ عمل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ایک طرف معاملہ ہوا کہ کچھ تہذیب، جب ہم کہتے ہیں کہ مہذب فاتح تو یہ مقابلتاً کہا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ماضی کے اندر جو لوگ فتوحات کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر، آپ تیمور لنگ کے ساتھ بیٹھ کر، اسکندر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر اور تیتوس رومی کے ساتھ بیٹھ کر یہ گفتگو نہیں کرتے تھے کہ جی جنیوا کنونشن کے تحت ہمارے قیدی آپ چھوڑ دیں، یا انٹرنیشنل لاء کے تحت اب آپ کو قبضہ یہاں پر نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ روم کی سلطنت سے باہر چلے جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یا آپ یہ کہیں کہ جی ہم فیصلہ کریں گے، یہ تو یہاں پر ہماری اکثریت ہے، ہمارے مذہب، رنگ، نسل کے لوگ ہیں، لہٰذا آپ ہمیں حق خود ارادی، یہ بحث ہی نہیں ہو سکتی تھی، یہ سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں نے خود طے کیا کہ ہم آپس میں یہ نارمز طے کرتے ہیں تاکہ اتنی بڑی عالمی جنگ خود قوتوں کے مابین ہوئی تو اس میں سروائیول نہیں ہو سکتا، دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ انہوں نے طے کیا۔ اس بات کو اس کے پس منظر سے کاٹیں اور کاٹ کر آپ یہ کہیں کہ
فلاں صاحب نے کہا ہے جی امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور یہ جو ہیں یہ تو دنیا کے مہذب ترین فاتح ہیں اور ان کا کوئی ثانی نظیر دنیا میں گزرا نہیں، تو یہ بات تو کسی نے نہیں کہی۔ مقابلتاً بتایا ہے، موازنہ کر کے بتایا ہے کہ یہ تبدیلیاں واقع ہو گئی، اور تبدیلی کا سب سے بڑا ظہور کیسے ہوا؟ وہ ظہور ایسے ہوا کہ جن ممالک پر ان کو قبضہ کر کے طاقت کے بل پر حکومت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہاں پر بھی ان فاتحین نے باہمی طور پر طے کر لیا کہ اب اگر آپ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس پر آپ کا قبضہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ ہیگ کنونشن سے شروع ہوا اور پھر 1928 میں معاہدہ دیپالیہ تک پہنچا اور پھر اقوام متحدہ اور باقی جتنے انٹرنیشنل لاء کے مظاہر ہیں ان میں سامنے آیا۔ اس کے بعد ہم مسلمان جو طاقت کی اس پوزیشن میں نہیں تھے، ہماری ایک آخری سلطنت تھی وہ بھی روبہ زوال ہو گئی، اس سب کے باوجود مسلمانوں کو اس دنیا میں 57 کے قریب ممالک مل گئے جن میں ان کو نیم خود مختاری حاصل تھی، جن کے اندر مذہب کی شناخت کے ساتھ وہ اپنا حکمران منتخب کر سکتے تھے، جن کے اندر وہ اپنے دساتیر مرتب کر کے اپنی قانون سازی کر سکتے تھے، جن کے اندر وہ اپنی حدود اربہ طے کر سکتے تھے، اور اس حدود اربہ میں داخلے کے لیے وہ خود قواعد اور ضوابط بنا سکتے تھے۔ یہ تبدیلی دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئی۔ یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کو خدا کی رحمت سمجھو، خدا کی نعمت سمجھو کہ جو 3 سلطنتیں تھیں 3 صدیوں میں ان کا زوال ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت غیر مترکبہ کہ آپ کو 57 اسلامی ممالک مل گئے۔ یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں، آپ کہتے ہیں مل کہاں گئے، وہ تو ہمارے تھے۔ وہ بھائی تمہارے تھے، وہ چھیننے والے اگر چاہتے تو چھین سکتے تھے۔ ان کو کچھ عقل آ گئی، کچھ خرد آ گئی کہ انہوں نے چھیننے کے بجائے تمہارے سپرد کر کے تمہیں اس کی ملکیت دے دی، حق کے استعمال دے دیا، تفویض کا ارادہ دے دیا، جو کچھ کہہ دو، لیکن تمہارے ملک ہے، پاکستان میرا ملک ہے۔ اسی طریقے سے شام وہاں کے مسلمانوں کا ملک ہے، عراق وہاں کے مسلمانوں کا ملک ہے۔ 57 اسلامی ممالک، اگر آپ ماضی سے موازنہ کریں صحابہ کرام کی ان فتوحات سے جس میں کہا جاتا نا کہ بر اعظموں میں ان کی حکومت تھی، آج جو 57 اسلامی ممالک ہمارے پاس موجود ہیں ان کا جو کل رقبہ ہے وہ اس رقبے سے کئی گنا زیادہ ہے جو سیدنا عمر کے زمانے میں یا اس کے بعد تک مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہو چکی تھی، اس سے بھی زیادہ رقبہ ہے۔ کبھی اس پر تحقیق کریں تو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کو زوال کے بعد بھی یہ کچھ اللہ نے دے دیا۔ اب جب یہ کچھ دے دیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان طاقتوں کے ساتھ اگر آپ نے لڑنا ہے، بھیڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے۔ کیا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا میں امن و امان کے ساتھ اب رہ نہیں سکتے، تہذیبوں کا لازمی تصادم ہوگا؟ تو ہمارے مذہبی نیریٹو میں ایک نیریٹو باقاعدہ یہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا، غیر مسلموں کو حق کی حکومت حاصل نہیں ہے، پوری دنیا پہ غلبہ اسلام ہوگا اور مسلمانوں کی ایک خلافت ہوگی۔ اب جب ہم اس پر گفتگو کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دینی نصوص جس سے تم استدلال کر رہے ہو اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، تو اس کے مقابلے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ تو بزدل ہے، یہ تو امریکہ کے غلام ہیں، یہ عالمی استعمار کے سازگار ہیں، یہ ان کی غلامی کو قبول کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ نہیں، ہم آپ کو جو کچھ حاصل ہے اس کو کھونے سے بچانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یعنی جس وقت آپ نے فلسطین کے اندر یہی جذباتی نعرے لگا کے نہتے لوگوں کو عالمی طاقتوں سے لڑانے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا؟ یعنی جو کچھ ہمارے پاس تھا بتدریج وہ جاتا گیا۔ تو اس پس منظر میں یہ گفتگو کی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں امریکہ نے تو اتنا ظلم کیا، آئیے ذرا ظلم کی داستان بھی سن لیتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم 1945-46 تک خاتمہ ہو چکا ہے، اس وقت امریکہ عالمی فاتح بنا ہے جنگ عظیم کا، اور فاتح بنا ہے طاقت کے بل پہ۔ اس امریکہ نے 3.5 لاکھ جہاز تیار کر کے، اور جہاز تیار کرنے کے پیچھے 100-150 سالہ محنت تھی ایک قوم کی، جس کے نتیجے میں وہ ٹیکنالوجی بنتی ہے، اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس کے لیے آج بھی مسلمان ممالک اپنا خراج دے کر اس مملکت سے وہ طاقت حاصل کرتے ہیں جس سے باہمی طور پر آپس میں مسلمان ایک دوسرے شر سے دوسرے کو بچا سکے۔ سعودی عرب لیتا ہے، پاکستان لیتا ہے، باقی ممالک عرب ممالک لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کے شر سے نہیں بچ سکتے اگر یہ طاقت ہمیں حاصل نہ ہو۔ تو اس فاتح نے اس طاقت کے ذریعے فتح حاصل کی، 3.5 لاکھ جہاز بنا کر دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا۔ جب قائم کر لیا تو 1945 سے لے کے سن 2001 تک، ذرا تصور کریں کتنے سال گزرتے ہیں، 56-57 سال، 56-57 سال۔ ان 57 سالوں میں آپ مجھے بتائیے کہ ایک فاتح عالم ہے جس کے پاس طاقت ہے، لا اس نے خود بنایا ہے، انٹرنیشنل لا، جس کی
جس کے مسودے کو اب وہ پھونک مار کے اگر اڑاتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں مثال کے طور پر کہ جی آپ انٹرنیشنل لا کی طاقت کا لا تھا، طاقت نے بنایا تھا. جس وقت تک طاقت کا لا طاقت کے پاس ہوتا ہے طاقت اس کو اپناتی ہے. تو 57 سال گزر گئے دوسری جنگ عظیم کو سن 2001 تک. ان 57 سالوں میں آپ مجھے بتائیے 57 اسلامی ممالک تھے، کس ملک پر حملہ کر کے عالمی فاتحین نے وہاں سے مذہب کا خاتمہ کیا ہو اور مسلمانوں سے حق حکمرانی چھین کر وہاں پر فاتح عالم بن کے بیٹھ گیا ہو؟ ہر سال بھی اگر چاہتے تو ایک ملک ہم سے چھین سکتے تھے. تو ان 57 سالوں کے اندر کوئی ایک ملک نہیں ہے دنیا میں، ایک ملک جس کے اندر براہ راست حملہ کر کے ان عالمی فاتحین نے کہا ہو کہ آج ہم یہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اگر نعمت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے کہ ہمیں 57 سال سکون کے دنیا میں مل گئے. کبھی ماضی میں یہ ہوا ہے کہ فاتح عالم اس طریقے سے بیٹھ گئے ہوں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خود مجبور ہوئے، وہ مجبوری کے بعد انہوں نے طاقت حاصل کی، ایٹم بم بنایا، 10,000 اور چیزیں ترقی کی، کامیابیاں حاصل ہوئیں. اگر کرنے پہ آتے، بگڑنے پہ آتے تو صورتحال کہاں سے کہاں جا سکتی تھی. تو وہ تو نہیں ہوا. پہلا ملک ہے افغانستان جہاں پر باقاعدہ امریکہ نے حملہ کیا ہے. تو اس ملک میں حملے کا جواز، اس کی بنیاد وہ کس نے فراہم کی؟ وہ ہم نے فراہم کی. ہم نے ایک ملک کے بارے میں یہ طے کیا کہ جی وہ ہمارا دشمن ہے، وہ عالمی طاقت ہے، ہم اس کا خاتمہ کریں گے. تو بھئی خاتمہ کرنے کے لیے تو پھر جنگ ہوتی ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں یا فتح ہوتی ہے شکست ہوتی ہے. تو اس شکست پہ خون کے آنسو نہیں بہانے چاہیے. اگر آپ جنگ کرنے آئے ہیں ایک ملک کے اندر اور اس کی عمارتوں کو گراتے ہیں، ناحق 4-5 ہزار لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ حملہ آور ہوتا ہے. تو حملہ آور ہونے کے بعد یہ رونا دھونا نہیں بنتا کہ جی آپ تو مہذب تھے. بھائی میں اس وقت تک مہذب تھا جب تک آپ میری ناک تک نہیں پہنچے تھے. جب آپ نے مکہ مار دیا تو اب آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ مہذب تھے، آپ نے آگے سے مجھے لات کیوں ماری. تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ پھر طاقت کے ذریعے اس کا ظہور کرتا ہے. آپ یہ بات دیکھیے دنیا کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں جب مچھر کاٹتا ہے تو مسل کے پھینک دیتے ہیں، کتا کاٹتا ہے دامن بچا کے بھاگتے ہیں کیونکہ طاقت نہیں ہوتی اس سے لڑنے کی. تو جہاں پر جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کے لحاظ سے ظہور کرتا ہے، وہ وہاں پر مذاکرات نہیں کرتا، وہاں پر منت سماجت نہیں کرتا. تو پہلا ملک تھا افغانستان جس پہ حملہ ہوا، اور حملہ کرنے کے بعد بھی آج تک امریکہ وہاں پر نہیں بیٹھا ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ بدلتی ہوئی دنیا کے نارمز ہیں کہ جس کو خود انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ حملہ کر کر اپنا پیسہ خرچ کر کے بھی اس ملک پر آپ کا قبضہ جائز نہیں ہو سکتا. یہ ہے نقطہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان جس چیز سے ناآشنا ہیں وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی عرف جو اس وقت ان کو 10-15 سال میں نظر آیا تھا یہ تو قدرت کا بنایا ہوا ہے، ان سرحدوں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس کو سوورنٹی حاصل ہے. تو یہ چند اقدامات جب فاتحین کرتے ہیں اور اس سے ہم جذبز ہوتے ہیں تو اس سے وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، یہ جو بندوبست عالمی سطح پہ تمہیں نظر آتا ہے یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. اس بندوبست میں اگر تم ہماری طاقت کو چیلنج کرو گے تو یہ اس کے نتائج ہیں جو نکلیں گے، اور ان نتائج کو پھر وہ نکال کے بھی دکھاتے ہیں. تو یہ جب طاقت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو یہی نتیجے ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں. آپ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اپنی سطح پر یہی کام کر رہا ہوتا ہے. آج پاکستان کو افغانستان سے خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان افغانستان کو طاقت سے جواب دیتا ہے، ان کو یہ بتاتا ہے. یعنی آپ کو وینزویلا کے اندر تو نظر آتا ہے، کابل کے اندر ہم نے نظر نہیں آتے. اسی مملکت پاکستان نے اٹھ کر ایک سوورنٹی کے ساتھ موجود ملک ہے، وہاں پر ایک قوم نے اعتماد کر کے ایک حکومت قائم کی ہے، اور وہ حکومت بھی ایسی ویسی نہیں، امارت اسلامیہ اس کا نام ہے. اس کے اوپر آپ کے ملک سے طیارے اڑتے ہیں اور جا کر وہاں پر حملے کر کے آ جاتے ہیں. میں نے تو کوئی پوڈ کاسٹ نہیں سنا کہ جس کے اندر بیٹھ کے اس کی مذمت کی جا رہی ہو. کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس لیے کہ جب آپ کی طاقت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، آپ کی ریاست کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اسی طرح سے دنیا میں کیا جاتا ہے. تو اس موقع پر افغانستان یہ کہے جی ہم تو سوورن اسٹیٹ ہیں، یہ پاکستان نے یہ معاملہ کیسے کر دیا، یہ ہمارے ملک پہ کیسے آ کے حملہ آور ہو گئے، ہم پر کیسے انہوں نے میزائل گرا دیے. تو ہم لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ہاں انٹرنیشنل لا ہے لہٰذا آپ کو حق ہے. بھائی لا بنتا ہے انسانوں کے تحفظ کے لیے، وہ تحفظ کا جب مجھے خطرہ پیدا ہو جائے تو اسی لا کو میں روند کر اپنا تحفظ پورا کرتا ہوں. تو یہ دنیا کا عرف ہے. اس عرف میں جب مہذب فاتح کبھی کبھی غیر مہذب ہوتا ہے تو دنیا کا ضمیر جو ہے وہ
بلبلانے اٹھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. تو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ریاست کو جس کے پاس طاقت ہو اس کو غیر مہذب ہونے پہ بہت آمادہ مت کرو کیونکہ اس کے بعد نقصان ہمارا ہوگا. تو اس پس منظر میں یہ بات کہی جاتی ہے. اس پس منظر کو بزدلی کہنا, اس کو کہنا کہ جی آپ فلاں کے غلام بن گئے ہیں, آپ کی مورل کریج. کس دن دنیا میں ہم نے اس چیز کی حمایت کی کہ نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کا قتل عام ہونے کا حق حاصل ہے؟ ہم تو کہتے تھے یہ جو سیاسی اقدار ہیں جو ان لوگوں نے اپنائی ہیں, خود ان کو توجہ دلاؤ کہ اس پر ثابت قدمی سے عمل پیرا رہیں, ان کو بتاؤ. اور جن ممالک نے ان طاقت کے مراکز کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھا, اپنی حیثیت کو پہچانا, وہ اپنی تعمیر اور ترقی میں مصروف ہوئے. آپ ملیشیا دیکھیے, انڈونیشیا دیکھیے, امارات عرب ممالک کو دیکھیے, آپ وہاں جائیں وہاں مسلمان رہتے ہیں. وہ مسلمان جو دوسرے مسلمانوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دیتے, وہ رہتے ہیں, نہ وہ شہریت دیتے ہیں, نہ وہ وہاں پر آ کر الیکشن لڑنے کا حق دیتے ہیں. وہاں پر ان لوگوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, آج اس پوزیشن میں ہیں کہ دنیا کے اسٹیج پر اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے شہریوں کو آگے لا سکیں, تعلیم کے مواقع وہاں پر کھلے ہیں. لیکن وہ ممالک جنہوں نے کنفرنٹیشن کا سامنا کیا, جنہوں نے طاقت کے مراکز سے بغیر تیاری کے لڑنے کی کوشش کی, عراق میں یہ ہوا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بربادی آئی, تباہی آئی. اس تباہی کا نوحہ پڑھ کے آپ مجھے بتائیں کہ فلاں تو بڑا غیر مہذب ہے, تو پھر اس پر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ بھی دنیا کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں تو پھر تیار ہو جائیں. پھر رونا دھونا مت کریں کہ 57 اسلامی ممالک کی لکیریں اس عالمی سامراج نے کھینچی تھی. تو پھر آپ آگے بڑھیں اور کہیے ہم ان لکیروں کو نہیں مانتے, ہم دنیا کے اندر ممالک کی تقسیم کو نہیں مانتے اور ہم لڑیں گے. تو جب لڑیں گے تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. جب نتیجہ نکلتا ہے اور اس پر لوگ حمایت نہیں کرتے جذباتی, تو مسلمان قوم کھڑے ہو کے ان لوگوں کو گالیاں دیتی ہے کہ یہ دیکھو 69 فلسطینیوں کا خون بہ رہا ہے اور ہمارا ساتھ دینے کوئی نہیں آیا. وہ خون بہانے پر آمادہ کس نے کیا؟ کون ان کو آمادہ کرتا ہے؟ یعنی اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں مل گئی ہیں, 2-3 چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں, ان مسائل میں بھی بہت کچھ حاصل ہو چکا تھا, لیکن اپنی مذہبی جذباتیت کے پس منظر میں ہم نے انہیں قبول کرنے سے انکار کیا. ایک کشمیر کا مسئلہ, دوسرا فلسطین کا مسئلہ, کچھ چیچنیا, روس اور بوسنیا کے مسائل تھے, وہ وہاں کی حکومتوں نے حل کر لیے. چند مسائل کی بنیاد پر آپ پوری دنیا کے ضمیر کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہیں, اور پھر اسی غیر مہذب فاتح جس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اس کے پاس اسلامی ممالک کے سربراہان بیٹھتے ہیں. کیوں بیٹھتے ہیں؟ سوال ہے, کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہ بزدل ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاستوں کے تو اپنے مفاد, او بھائی ریاستیں آسمان سے نہیں اتری, وہ انسانوں پر مشتمل ہوتی ہیں. ریاستیں مفادات ذاتی طور پر طے نہیں کر رہی ہوتی کہ وہاں پر محمد بن سلمان اور شہباز شریف اور یہ سب لوگ مسلمان حکمران ٹرمپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ کے کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ حل کرا دو کیونکہ ان کو وہاں پر کاروبار کرنا ہے. یہ قوم کے نمائندے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قوم کا خاتمہ ہو رہا ہے, تو پاکستانی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا اگر ریاست محفوظ نہیں رہے گی. تو یہ ریاست کو تحفظ دینے کے لیے جانتے ہیں کہ عالمی فاتحین کے پاس وہ طاقت ہے کہ دوسرے کو روک سکتے ہیں. تو اگر یہ غیر مہذب فاتح ہے تو کیوں جاتے ہیں آپ کے حکمران ان کے پاس؟ کیوں ان سے تحفظ حاصل کرتے ہیں؟ کیوں ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل آپ حل کروائیے؟ ابھی ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی, ایٹمی اسلحے کے استعمال تک بات پہنچ گئی. کس نے رکوائی جنگ؟ اس طاقتور نے. تو اگر اس طاقتور کو آپ وہ حیثیت نہیں دیتے تو پھر وہ آپ سے آپ کی اپنی حیثیت منواتا ہے. جب منواتا ہے تو اس کا خراج وصول کرتا ہے. تو یہ عالمی حقائق ہے. ان حقائق کو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ مسلمان ملت کے محسن نہیں ہیں. مسلمان ملت کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن کا وقفہ ہے, وہ استحکام ہے, وہ معیشت میں ترقی ہے, وہ تعلیم کو آگے بڑھانا ہے, وہ دنیا کے اسٹیج پر اپنا سکہ منوانا ہے. اور دنیا کے اندر یہ تبدیلیاں آ گئی کہ ان ممالک کے اندر بھی آپ آ سکتے ہیں, آپ یہاں کی شہریت لے سکتے ہیں, اور یہاں پر شہریت لینے کے بعد یہاں کے سیاسی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں, یہاں تک کہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین شہر کی میئر بن سکتے ہیں. تو یہ امکانات بھی ان لوگوں نے پیدا کی ہیں, ان کے پیدا کردہ ہیں. کل ان کو بھی وہ ریورس کرنے پہ آمادہ ہو جائیں تو میں اور آپ ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. تو اس پس منظر میں جب مسلمانوں کو توجہ دلائی جاتی ہے تو چند جذباتی لوگ نکل کے کہتے ہیں جی آپ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی آپ مال روڈ پہ جائیے, امریکہ کے جھنڈے جلائیے, گرو مندر چوک پہ جائیے, امریکہ کے جھنڈے جلائیے. اس مذمت سے اس کی طاقت کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کہتے نہیں ہم اصل میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. تو حق کیا ہے ذرا پہلے اس کو واضح کر دیں. یعنی حق یہ ہے کہ جی ایک عالمی طاقت ہو, اس کا خاتمہ ہو, تو اس کے جواب میں کیا ہے؟ ہم عالمی طاقت بنیں گے, ہم آ کر فیصلے کریں گے.
تو کل وہ کھڑے ہو کر آپ کے خلاف یہ کہیں جی حق کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی ریاستوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو دنیا کے اندر اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے, یہاں پر مختلف الخیال لوگ رہیں گے, طاقت حکمرانی کرتی ہے. جب آپ کو طاقت حاصل تھی آپ حکمرانی کرتے تھے, مشرق و مغرب کے فیصلے آپ کے ہوتے تھے. تو چیزوں کو حقائق کی دنیا میں سمجھیں گے تو نتائج مختلف نکلیں گے, چیزوں کو جذباتیت کی دنیا میں سمجھیں گے تو نتائج مختلف نکلیں گے. میں نے سنا کہ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ تو تاریخ کے اس پس منظر میں بڑا مہذب فاتح ہے. نہیں, اصل مہذب فاتح تو سیدنا عمر تھے, ایک صاحب نے کہا. تو میں ذرا پلٹ کے پوچھتا ہوں, ذرا اس کا تجزیہ کریں آپ. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دنیا میں آئے اور آنے کے بعد ان پر ظلم بھی ہوا, جنگیں بھی ہوئیں, ان جنگوں کے بعد قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ شرط کی آیت کی گئی جنگ روکنے کے لیے کہ جب تک یہ مسلمان نہیں ہوتے اس وقت تک ان سے جنگ نہیں رکے گی. حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. تو اب آپ مجھے بتائیے, جب آپ اس سیاسی پس منظر میں چیزوں کو سمجھے بغیر صحابہ اکرام کو لے کر آئیں گے تو دنیا کے عرف کے مطابق, انٹرنیشنل لا ہی لے لیں جو آج کا ہے, اس کے مطابق اگر آپ جنگ کے خاتمے کی بنیاد مذہب کی تبدیلی قرار دیتے ہیں تو اس کو ریلیجس پرسیکیوشن کہا جاتا ہے. تو ان بحثوں میں ان چیزوں کو مت لے کر آئیں جو ایک الہی قانون کے ذریعے زمین پر ہوئی ہیں. اس میں تو پیغمبر آتا ہے, اس کی قوم کوئی جرم نہ بھی کرے تب بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے, اور اس کی قوم ایمان لے آئے تو لانے والوں کے ہاتھوں سے ہونا ہے. تو اس کا معاملہ دنیا کے ان معاملات سے نہیں ہے کہ آپ کو عالمی قوتوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے آپ ان کو بتائیں کہ جی ان لوگوں نے یہ معاملات کیے تھے. ان کے معاملات الہی قانون کے تحت ہوئے تھے, اور دنیاوی قانون کے تحت اگر آپ ان کو زیر بحث لے کر آئیں گے تو بات بہت خطرناک حد تک آگے چلی جائے گی. اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنی سیاسی اقدار کو دوبارہ سے تازہ کریں. ہماری مذہبی قوتیں جو آپ کو خواب دکھاتی ہیں بغیر طاقت کے لڑنے کے, اور صرف خواب نہیں دکھاتی, اس کے بعد مذہبی نیریٹو کو غلط استعمال کرتی ہیں کہ بدر میں بھی تو فرشتے آئے تھے, اور اگر گاندھی صاحب بدر میں ہوتے تو وہاں پر بھی روکتے طاقت. وہاں پر طاقت کا توازن جو قرآن نے بتایا تھا اس سے زیادہ موجود تھا, 1:3 موجود تھی. وہ وہاں پر یہ توازن, اور پھر خدا کی مدد بھی شامل تھی. تو آج دنیا میں طاقت کا کیا توازن ہے ذرا تصور کریں. یعنی 73 سے زیادہ دنیا کے مختلف چوکیوں پر یہ عالمی قوت بیٹھی ہوئی ہے, مسلمان ممالک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. قطر کے اندر 10,000 امریکی فوجی ہیں, ترکی کے اندر ہیں, باقی دنیا کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ اس سے لڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں, اور اس کے بعد بدر کی نویدیں سنا رہے ہیں کہ فرشتے اتریں گے اور یہ ہوگا. یہ ابھی کی بات ہے, چند مہینے پہلے کی, کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پوری مذہبی قیادت یک زبان ہو کر ہم لوگوں پر نشتر چلاتی تھی کہ یہ مسلمانوں کو بزدل کر رہے ہیں. دیکھیں فلسطین کے اندر یہ لڑنے سے روک رہے ہیں تو بدر میں بھی تو یہ روکتے. تو بھائی ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر فلسطین کے اندر بھی وہی معاملہ ہونا تھا تو کیوں نہیں اترے فرشتے, تو کیوں نہیں آئی خدا کی نصرت, تو کیوں نہیں آئی خدا کی مدد. اور مدد جہاں سے آئی وہ یہ عالمی سامراج تھا جس کے پاس مسلمان ممالک کے حکمران بیٹھے اور بیٹھ کر معاہدہ کر کے ان کو کہا کہ جا کر اسرائیل کو سمجھائیں, ہم حماس والوں کو سمجھاتے ہیں, کو باہر سے لا کے وہاں حکومت بناتے ہیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں. تو نصرت اور فتح تو یہاں سے آئی, انہی سے لے کر دی ہم نے وہاں پر امن کی بھیک لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے. تو ان چیزوں کو 2 طریقے ہیں سمجھنے کے, یا جذبات سے سمجھیں یا حقائق کی دنیا میں سمجھیں. حقیقت کی دنیا میں سمجھیں گے تو حقیقت ذرا تلخ ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمان اب تک اس ٹراما سے نہیں نکل سکے جو 1000 سالہ دور حکومت کے خاتمے کے بعد ایک قوم کو, جس وقت آپ بہت لمبے عرصے تک ایک مینٹل سٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو نئی سچویشنز اڈاپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کسی آسودہ حال خاندان کے اس رئیس کو دیکھیے جو یکا یک غربت کی چکی میں پسنے لگے تو وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں نے ہمیشہ اقتدار میں جینا سیکھا ہے, محکومے میں جینے کے آداب ہی نہیں سیکھے. اور ہماری مذہبی قیادت نے گزشتہ 200 سال میں ان کو بجائے اس پر تیار کرنے کے کہ اب ہم دنیا کی طاقت نہیں رہے, آؤ محکومی کی آداب ہم تمہیں سکھاتے ہیں, اس میں بھی عزت سے جیا جاتا ہے, یہ سکھانے کے بجائے ہم نفرتیں سکھاتے ہیں, ہم لوگوں سے لڑنا سکھاتے ہیں. اور اس کا پھر ایک اثر ہوتا ہے, وہ اثر صرف امریکہ تک نہیں پہنچتا. جب آپ کراچی کے اندر امریکہ کو گالی دیتے ہوئے اپنی اسٹریٹ لائٹ توڑتے ہیں تو قانون کی حکمرانی کا خاتمہ آپ کے ملک میں ہو جاتا ہے. تو یہی وہ 200 سال کا ہمارے یہاں تخریبی عمل ہے جس کے نتیجے میں آج مسلمان ممالک خود اپنے ملکوں کے اندر
تہذیب یافتہ قوم کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو میں اس طرح کی جتنی تنقیدات آتی ہیں ان کے بارے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ زمانہ بڑا صراف ہے, وہ کھوٹے کو تو قبول کرتا نہیں, کھڑے کو بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے. تو آپ اپنا یہ نعرہ لگائیے, ہم اپنی تعلیم تربیت کا عمل جاری رکھیں گے. وقت ثابت کر دے گا کہ کس کی بات درست تھی اور کس کی بات غلط تھی. جی بہت شکریہ حسن بھائی, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنی اس پوری بات کا پس منظر بتایا, پورا کانٹیکسٹ بتایا کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ امریکہ ایک مہذب فاتح ہے, وہ ایک کمپیریزن کے طور پہ کہا جاتا تھا. امید ہے کہ جو اس طرح سے جھوٹے الزام لگاتے ہیں وہ آئندہ سے اس طرح سے اس کلپ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز نہیں کریں گے.